استقبال کرے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیں گے پیچھے والے حضرات بھی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. جشن ہند الولی. اشرفی دولہا. اشرفی دولہا. شہزادہ غازی ملت. اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحان الله سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سبحان الله سبحان الله. وغوثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. علماء کرام، مشائخ ذوی الاحتشام، بالخصوص خلیفہ مجاہد اسلام حضرت علامہ مولانا الشیخ محمد عمر فاروق اشرفی، ائمہ کرام، حفاظ کرام، اور اس ٹھنڈی رات میں پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہماری سنی عوام، اور دور سے ہی صحیح کان لگائے ہوئے ہماری مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت کا یہ معاملہ ہے کہ نزلہ اپنے فارم میں ہے، کھانسی اپنا بہترین پرفارمنس ادا کر رہی ہے، اور بخار بھی اپنی چرم سیما پر ہے، مگر ان تینوں کا وکٹ 3 گیند پہ گرا کر آپ لوگوں کی محبتوں کے سامنے میں آیا۔ آپ لوگوں کی محبتوں نے بیماریوں کو ہرا دیا۔ طبیعت ناساز ہے، آواز سے بھی آپ کو نقاہت محسوس ہو رہی ہوگی، وقت بھی قلیل ہے، طبیعت بھی قلیل ہے، مگر یہ تو کرم رب جلیل ہے کہ میں سلامتی کے ساتھ بول رہا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمائش تو کلام کی بھی ہوئی ہے، مگر معاملہ ایسا کہ میں لائق کلام ہی نہیں ہوں۔ آج تو اس حال میں خطابت تو نہیں ہو سکتی، چند باتیں، چند نصیحت یا کچھ ایسے نکات آپ کے ذہن میں آج میں جاتے جاتے ڈال دینا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو اسلام کا مزاج معلوم ہو جائے۔ آج اسلامی مزاج رسول پاک کی تعلیم اور خدا کی منشا اور اس کی مراد بتا کر جانا چاہوں گا، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ خطابت وہی ہو جس میں زور خطابت ہو، جوش کلام ہو۔ یہ اس فن کو بھی میں سلام کرتا ہوں، مگر اس کے لیے صحت کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ مگر جاتے جاتے چونکہ ہر خطیب کا ایک اندر کی خواہش ہوتی، کوئی بھی خطیب ہو، کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کے لیے داد نہ ملے، خالی جس کو سمجھا رہے ہیں اس کے دماغ میں وہ چلی جائے، یہی نظر آنا ہے۔ صرف ہمیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے آپ کا۔ آپ جب خطابت سنیں یا کوئی نعت و منقبت کی محافل میں جائے اور جب سماعت فرمائے تو صرف آپ ساتھ دیجیے، مقرر کا اور نعت خواں کا صرف ساتھ دیجیے، اس کے بعد جو اپنے آپ نکلتی ہے اندر سے اسے داد کہتے ہیں۔ صرف آپ ساتھ دینے کی کوشش کیجیے، مقرر کے ساتھ ساتھ چلیے گا قدم با قدم، لفظ بلفظ، کہ وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں چند اشعار پیش کر کے اپنے کو ٹیسٹ کر لوں کہ کیا آگے گفتگو کے لائق ہوں کہ نہیں۔ فرمائش بھی ہوئی ہے، بہت مشہور و معروف کلام ہے، اس کا شیرشک ہے، ٹائٹل ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ۔ شیرشک ہی ایسا ہے کہ کام بتا دیا میں، یہ ٹائٹل ہی ایسا ہے کہ میں نے آپ کو کام بتا دیا، ڈھونڈتے رہ جاؤ۔ تو اس کے چند اشعار آپ کے سامنے
پیش کر کے خود کا بھی ٹیسٹ کر لوں گا اور آپ کی سماعت کا بھی ٹیسٹ کروں گا کہ آپ کی سماعت کیسی ہے، آپ کا ٹیسٹ کیسا ہے، آپ کا ذوق کیسا ہے، آپ کیا سخن کا شوق رکھتے ہیں کہ نہیں، مقرری جو کہتا ہے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ناطقہ جو سمجھاتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اس بارگاہ میں انت و مستق ہو کر درود پاک پڑھیں جن کے صدقہ طفیل میں ہمیں درود پاک ملی ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی تھے، وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں صرف اسلام کا مزاج، میں تھوڑا دھیرے دھیرے بولوں گا کیونکہ آج میں شہزادے غازی ملت بن کے آیا ہوں، نائب غازی ملت نہیں، کیونکہ طبیعت مجھے اس لائق نہیں کھڑا کر رہی، مگر آپ ساتھ دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرا آنا اور اپنی بیماری سے لڑ کر آپ کے سامنے آنا، تو کچھ تو دیو نظر آنا، ساتھ کر دیجیے نظر آنا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، ایک قوم ہے جو 40 دن کے لیے بستر سر پہ رکھ کر گھومتی رہتی ہے، کبھی 3 دن، کبھی 3 مہینہ، کبھی 6 دن، مطلب گھر سے دور رہنا ہی ان کا شیوا ہے، چاہے گھر میں بوڑھی ماں تڑپ کے مر جائے، بیوی کے حقوق ادا ہو نہ ہو، 40 دن گٹھری سر پہ ضرور رہے گی۔ پڑوسی بھوکا مرا جا رہا ہے مگر 40 دن چونکہ پڑوسی کا خیال رکھنے میں ریال اور ڈالر نہیں ملتا، 40 دن کے لیے شاید کچھ کمیشن فکس ہو، میرا ان سے تعلق نہیں ہے، اگر آپ لوگ پتہ لگا تو شاید کچھ نکل جائے، اچھا ہی میں تم سے دور رہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب دیکھو تب کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دن مناتے ہیں، ہے نا یہ سوال، جبکہ اسلام میں سیلیبریشن، ان کا کہنا ہے سیلیبریشن یا کسی دن کا جشن منانا یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ غیر اسلامی کام ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تھوڑا دھیرے دھیرے بولوں گا، آپ لوگ تیز تیز سن لیجیے گا تاکہ بیلنس ہو جائے۔ میں بیمار ہوں، آپ تھوڑی بیمار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ there is no any concept to celebrate in this Islam، یہاں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جہاں پر سیلیبریشن کی جگہ بنتی ہو، اسلام میں منانا نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں عید بھی ہم 2 ہی مناتے ہیں، آپ لوگ جب دیکھو جس کو دیکھو منائے رکھتے ہو، عید غوثیہ، عید چشتیہ، عید محمدیہ، جبکہ عید صرف 2 ہے، وہ اس لیے چونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب اسلام میں زیادہ منانے کی رغبت نہیں دی گئی ہے، تبھی تو صرف 2 ہی تہوار ملا ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو دلیل بھی ایسے لاتے ہیں، مذاہب بھی ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی نا میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ سیلیبریشن سے انکار کرنے والوں کی جماعت کے پاس لے جا رہا ہوں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ سیلیبریشن کا اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ سیلیبریشن مت کرو، بس نماز پڑھو، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد دیٹس اٹ۔ کیا یہ ان کا دن یہ چھٹی، یہ جشن ہندل ولی، جشن غوث اعظم، یہ کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب سیلیبریشن سے سخت تو منع ہی ہے اللہ کی جانب سے، یہی معنی نکلتا ہے نا کہ اللہ کو سیلیبریشن پسند نہیں، دن منانا، جشن منانا، پرب منانا، فیسٹیول منانا، یہ رب کے دین کے منشا کے خلاف ہے۔ تو آپ کو میں اس بات کا آج جواب بھی دیتا ہوا جاؤں گا اور مزاج بھی سمجھاتا ہوا جاؤں گا، اسلام کا مزاج کیا ہے۔ لے چلتا ہوں اس کی بارگاہ میں جو ہم سب کا باپ ہے، ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ بہت مشہور واقعہ سب جانتے ہیں، آپ جنت میں رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حور و غلمان و ملائکہ رہا کرتے تھے، آپ کو تمام سہولتیں اللہ نے عطا کی تھی، بس ایک چیز کے لیے مناہی تھی، اور وہ واقعہ عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے تھوڑا سنا ہوگا، میں اسی لیے زیادہ نہیں بتا کر اشارے سے کام لے لوں گا۔ وہ جو کہنا چاہ رہے تھے
میں اسی کو آگے بڑھا کر بولتا ہوں کہ یہ ایک شجرہ ممنوعہ ہے، یعنی پروہیبیٹڈ ٹری، جسے ہندی میں بولتے ہیں ایسا پودا جس کو کھانے کے لیے یہ ورجت تھا، ورجت پودا، ورجت ورکش، عربی میں شجرہ ممنوعہ اردو میں کہتے ہیں۔ اس کو کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، اس کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، قریب تک نہ جاؤ اس پیڑ کے۔ اور پھر شیطان نے کئی بار اس وسوسے ڈالے تو ایک دو بار تو فیل ہو گیا، مگر تیسری بار وہ، کیونکہ یہ مصلحت الہی تھی۔ باقی تو آپ نے سماعت فرمایا عمر فاروق سے کہ اگر آدم نے وہ شجر نہ کھایا ہوتا تو ہم نے مصطفیٰ کو نہ پایا ہوتا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ تو قادر قدرت ہے، وہ بغیر شجر کھلائے بھی آدم کو بھیج سکتا تھا، آدم کو بھیجنا ہی تھا، تو یہ خطا اجتہادی جسے علماء کہتے ہیں اپنی احتیاط کی زبان میں، کہ یہ خطا اجتہادی یا یہ جو ادا آپ سے سرزد ہوئی ہے شجر کے قریب جا کر اسے کھانے کی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ تو قادر مطلق ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ وہ حکم دیتا آدم میں نے تم کو پہلا نبی بنایا، تم دنیا میں جاؤ، تمہارے اندر نور محمدی ماتھے میں ڈال دیتا ہوں، وہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے عبداللہ تک جائے گا، پھر میرا نبی آ جائے گا جس کے لیے سارے معاملات میں بنا رہا ہوں، ہے نا؟ یہی ہے سچائی۔ ایسا کر سکتا تھا کہ نہیں اللہ؟ بے شک۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ انتظام معلوم کس کے لیے ہو رہا تھا؟ پہلی بار آپ کو ایسا نقطہ بتانے جاؤں گا انشاءاللہ، یا پہلی بار سننے جا رہے ہیں، یہ انتظام جو ہے وہ امت محمدیہ کے لیے تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ یہ پورا انتظام جو تھا، شجر کے قریب مت جانا مگر تم جاؤ گے، اسے مت کھانا مگر تم کھاؤ گے، اور اس خطا اجتہادی کی بنا پر تم کو میں دنیا میں بھیجوں گا، اور جس کی تم توبہ کرتے ہوئے رہو گے۔ اب یہ بتائیے اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ خطا اجتہادی ان سے سرزد نہ ہوتی تو توبہ کرنا ہمیں سیکھتے کہاں سے سیکھتے؟ کیونکہ نبی تو ہے معصوم، نبی جین کی جماعت معصوم جماعت ہے، اور معصوم سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں۔ تو جب معصوم سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا تو توبہ کرنا کیسے سکھائیں گے؟ ایک نقطہ یہ ہے، توبہ کرنا کیسے سکھائیں گے؟ اور دوسرا جنت میں، جنت ایسی جگہ ہے جہاں ہم سے بھی خطا نہیں مانی جاتی۔ واہ واہ۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم لوگوں سے بھی خطا نہیں ہوتی، نہ ہوگی۔ ہم لوگوں سے بھی جس جگہ خطا کو خطا ہی نہیں مانا جائے وہاں ایک ادا کرا دی جائے، اور اس کو میں بیس بنا کر بھیجوں، لیکن میں نے منع کیا تھا، لہذا اب تم جنت میں جاتے ہو اس سزا کے عوض میں، تو آپ نے 1 سال 2 سال یا 3 سال نہیں، یا 100 سال یا 200 سال نہیں، 300 سال تک توبہ کی۔ دیکھیں میں اسلام کا مزاج بتا رہا ہوں، یہاں سے لے جا رہا ہوں۔ 300 سال تک توبہ کی، توبہ کرتے رہے مگر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ انتظام کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ہم گنہگاروں کے لیے۔ اتنا خیال ہے اللہ کو امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 300 سال تک توبہ کرتے رہے، مقبولیت کا درجہ نہیں ملا، پھر یاد آیا ان کو، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر وہ یاد آئے وہ کلمات 5، وہ 5 کلمات یاد آئے جب آدم کے جسم مبارک میں، پتلا مبارک میں روح جب پھونکی گئی، اور جب آپ نے سر اٹھا کر سب سے پہلے عرش کی طرف دیکھا تو ہر عرش کے پایوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت حضرت آدم کو یہ امت کوئی بڑا برگزیدہ بندہ ہے، کوئی بڑی اونچی شخصیت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگا رکھا ہے۔ اے اللہ تجھے اسی محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تجھے اسی محمد کا واسطہ، مجھ سے جو سرزد ہو گیا معاف فرما دے۔
قرآن میں کیا آتا ہے؟ فتاب علیہ، تو ان کی توبہ آتم ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، پھر انہوں نے اپنے رب کو بہت تواب پایا، معاف کرنے والا پایا، توبہ قبول کرنے والا پایا۔ کب قبول ہوئی؟ کب قبول ہوئی؟ تو یہاں سے یہ ہمیں مزاج مل گیا کہ تم کتنے بھی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جاؤ، میں نام نہیں لوں گا کام، آپ سمجھ جائے، کتنے بھی مقام پر پہنچ جاؤ، یہ ہم کو سبق دیا جا رہا ہے۔ تم 1 سال تک توبہ کرتے رہو، نہیں قبول کروں گا، لگاتار کرتے رہو، نہیں قبول کروں گا، 100 سال تک کرتے رہو، نہیں قبول کروں گا، 200 سال تک کرتے رہو، نہیں قبول کروں گا، 300 سال تک کرتے رہو، نہیں قبول کروں گا، تب تک نہیں قبول کروں گا جب تک تمہاری توبہ میں یا تمہاری دعا میں محمد عربی وسیلہ نہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جیسے ہی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بنے، آدم کو بشارت مل گئی۔ یہ مزاج کس کو دیا؟ توبہ قبول کروانے والوں، اپنے توبہ میں وسیلہ محمد شامل کرو۔ وہ تو آدم تھے، 300 سال کا موقع ملا ہے، تم تو 30 سال کی زندگی لے کر آئے ہو، بھی گارنٹی نہیں۔ 60 سال تک جاتے جاتے تو 2-3 ہاتھ میں کبڑیاں آ جاتی۔ اب جب یہ کام ہو گیا، مزاج دے رہا ہوں، آج تفریح نہیں کروں گا، جب یہ کام ہو گیا تو اللہ نے کیا کر لیا؟ توبہ۔ اور یہ فجر کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے۔ آپ کو جب یہ خبر ملی کہ اے آدم، اے میرے نبی، میں نے تمہاری توبہ، آج تم نے ایسے کا نام لے لیا، ایسے پیارے کا وسیلہ لگا دیا کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہی میں چاہ رہا تھا کہ تم محمد عربی کو وسیلہ بنا کب رہے، تمہارا بنانا تھا یا تمہیں توبہ کی بشارت دینا تھا، تو مغفرت ہو گئی۔ آپ نے کیا کیا اس وقت؟ نبیوں کی اور اللہ کے محبوب بندوں کی ایک شان یہ ہوتی، جب بھی انہیں کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بطور شکر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ کیا پڑھی؟ نفل پڑھی۔ کس وقت؟ یہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اے آدم، تیری توبہ میں نے قبول کی، تو نے مجھے میرا شکر ادا کرنے کے لیے 2 وقت کی نماز جو پڑھی، یہ 2 رکعت تو نفل پڑھی ہے، یہ اتنی پسند آ گئی کہ میری جو آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ جو امت آئے گی، ان کے لیے تمہارا یہ دن منانے کے لیے میں فجر فرض ادا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو ہم فجر پڑھ رہے ہیں، ہم جو فجر پڑھتے ہیں، یہ آدم پڑھ چکے ہیں، اپنی توبہ کی قبولیت پر نعمت شکر ادا کرتے ہوئے یہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ اتنی پسند ہے، اے آدم تیری یہ ادا مجھے اتنی پسند ہے کہ صبح قیامت تک میں فجر کی شکل میں اس کو امت محمدیہ سے پڑھواتا رہوں گا۔ اب بتائیے، جب آپ فجر پڑھیں گے، آدم کی یاد آئے گی کہ نہیں؟ بے شک۔ جب آپ فجر پڑھیں گے، آدم کا دن منایا جائے گا کہ نہیں؟ بے شک۔ جب بھی آپ فجر پڑھیں گے تو آدم کا جشن منایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آدم کو جو نعمت بشارت ملی ہے، اس کا جشن منایا جائے گا کہ نہیں؟ اب اگر منانا ہی اسلام کے خلاف ہے، سیلیبریشن ہی doesn't exist in the Islam, celebration, then what is this؟ اگر سیلیبریشن ہی منع ہے اسلام میں، تو اللہ نے اسی وقت فجر کا وقت تھا، 2 رکعت نماز نفل انہوں نے پڑھا، ان کو چھوڑ دیا ہوتا، کیونکہ منوانا تو منع ہے، تو پھر فجر کی شکل میں ہمیں نعمت نہیں ملتی۔ آج سے آگے بڑھیے، ظہر، آپ کو ظہر کس کی صدقے ملی؟ واقعہ بتا کر آپ لوگوں کو میں کچھ نہ کچھ دے کے چلا جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے، مگر آپ اولاد کی دولت سے محروم تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو اولاد عطا کی، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو اولاد کی نعمت جب ملی، حضرت ابراہیم کو جب اولاد کی نعمت ملی، تو آپ نے وہی طریقہ جو نبیوں کا ہے، ولیوں کا ہے، بزرگوں کا ہے، نعمت
شکر ادا کرنے کے لیے 4 وقت کی 4 رکعت نماز پڑھی. سبحان اللہ وہ 4 رکعت نماز پڑھی، وہ آج ظہر کے نام سے ہم پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب ظہر پڑھو گے میلاد اسحاق مناؤ گے. بے شک جب آپ ظہر پڑھیں گے اسحاق کا میلاد مناتے جائیں گے. اب سمجھ میں آیا ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. ہاں 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 سبحان اللہ جب ظہر پڑھو گے ولادت اسحاق یاد آئے گی کہ نہیں. بے شک جشن ولادت اسحاق یاد آئے گا کہ نہیں. بہت جلدی کے ساتھ میں جا رہا ہوں کیونکہ میرے من ہی نہیں ہے کہ میں تیز بولوں. حالانکہ میں نے کلام پڑھنے کی کوشش کی لیکن اندر ہی اندر میں انکار کر لیا کہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں کلام پڑھ سکوں. ایسے ہی عصر کا معاملہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں جن کا ذکر اس سچویشن کا ذکر قرآن میں کچھ ایسا آیا ہے. قال بل لبثت یوما او بعض یوم. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایسا سلایا تھا کہ وہ جب سو گئے تو پھر جب وہ اٹھے تو 100 سال ہو گیا تھا. ہاں 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 حضرت عزیر علیہ السلام کو یہ لگا کہ میں پردہ فرما چکا ہوں، مگر صرف ایک غشی آئی تھی، آپ گئے اور جب آپ کو ہوش آئے تو 100 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. تو جب ان کو دوبارہ زندگی ملی، نعمت حیات جب ان کو ملی تو آپ نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا. 4 رکعت نماز اللہ کے شکر میں پڑھی، اسے ہم عصر کہتے ہیں. وہ ہمیں عصر کی شکل میں ملی. تو جب ہم عصر پڑھیں گے جشن نعمت حیات یاد آئے گی کہ نہیں. بے شک عزیر علیہ السلام کا واقعہ یاد آئے گا کہ نہیں. بے شک ان کا دن منایا جائے گا کہ نہیں. ایسے ہی معاملہ ہے مغرب کا. یاد کر لیجئے کہ ایک نام آدم علیہ السلام کی وجہ سے فجر، اسحاق علیہ السلام کی وجہ سے ظہر، عزیر علیہ السلام کی وجہ سے. اب مغرب کیسے ملی؟ نہیں وہ کچھ دینا چاہتا ہوں. آج تقریباً درس سنو، مزہ آ رہا ہے نا. بے شک ہاں نہیں آ رہا چلے جاؤ، میں روکوں گا نہیں. کسی کے باپ کا نوکر نہیں، نہ میرا باپ کسی کے باپ سے ڈرا ہے، نہ الحمدللہ ان کے صدقے تو پھر میں بھی کسی نہیں ڈرتا، نہ ہی کسی کا محتاج ہوں. اللہ کس کو. مغرب کیسے ملی؟ حضرت ایوب علیہ السلام طویل عرصے تک بیمار تھے، اللہ کی آزمائش مبتلا تھے. اس حد تک بیمار تھے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے. اللہ اور جب ان کا جسم کا کیڑا اتر کے نیچے چلا جاتا تھا تو اس کو اٹھا کے رکھ لیتے تھے کہ تیرا رزق تو یہاں پر ہے تو وہاں پر. کیا صبر ایوبی ہے. اللہ نے اپنے کرم سے ان کو بھی شفا دی. سبحان اللہ. وہ وقت غروب آفتاب کا تھا. آپ کو شفا ملی، آپ نے وہی طریقہ اختیار کیا. آپ نے بھی 4 رکعت نماز کی نیت کی. 4 رکعت نماز. مغرب کیسے ملی سماعت کرنا. 4 رکعت نماز کی نیت کی. میں مزاج بتا رہا ہوں اسلام کا. منانا منع نہیں ہے، عین عبادت ہے حضرت. 1 رکعت پڑھی آپ نے، 2 رکعت پڑھی مکمل کی، تیسری میں پڑھی، چوتھے میں اٹھ نہ سکے. طویل عرصے سے بیمار تھے، کمزوری تھی، نقاہت تھی، ویکنس تھی، آپ نہ کھڑے ہو پائے تو 3 ہی پہ آپ نے بس کر دیا. واہ واہ واہ. اللہ نے ڈانٹا نہیں. ہے نیت کی 4 کی 3 پہ ختم کر دیے. صرف ڈانٹا ہی نہیں بلکہ ہم پر فرض کر دیا تو واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میرے ایوب نے 3 پڑھا ہے تم بھی 3 ہی پڑھنا. تو یہ مغرب میں ایسے ملی. تو جب مغرب پڑھو گے تو نعمت شفائے ایوب یاد آئے گی کہ نہیں. بے شک بے شک. ایوب یاد آئیں گے کہ نہیں. بے شک. یہ ایوب کا سیلیبریشن ہے کہ نہیں. بے شک. یہ ان کا دن منایا جا رہا ہے کہ نہیں. یہ ان کے لیے فیسٹیول ہے کہ نہیں. یاد آئے گی کہ نہیں. اگر آپ کو تاریخ معلوم ہے اب جب مغرب پڑھو گے خدا کی قسم تمہیں ایوب یاد آئیں گے کہ نہیں. بے شک. کیونکہ اب معلوم ہو گیا کہ ہمیں ملی کہاں سے. ایسے ہی ہوا معاملہ عشاء کے ساتھ. عشاء کیسے ملی؟ سب کسی نہ کسی محبوب بندے کا دن ہے. اب سمجھ میں آیا ہم دن کیوں مناتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام زمانے طویل تک مچھلی کے پیٹ میں تھے. مچھلی اپنے گھماتی رہی، پیٹ میں گھومتے رہے. پھر انہوں نے دعا مانگی. یہ انہی کی دعا ہے جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھنا تھا، دعا قبول ہوئی. مچھلی نے اپنے پیٹ سے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا. پھر آپ کو نعمت زندگی ملی، نجات ملا، آزادی ملی.
قبر کی زندگی گزاری انہوں نے، زندہ رہ کر بھی قبر کی زندگی کا انہوں نے احساس کر لیا، باہر آئے تو کیا خوشی کا عالم رہا ہوگا ان کا۔ تو اب میرا کہنے مطلب ہے کہ سیلیبریشن منانا نبیوں کی سنت ہے، وہ بھی منائے، اس نعمت کو انہوں نے منایا، جس کا جیسا طریقہ ہوتا ہے مناتا ہے۔ ان کا سب سے افضل طریقہ ہے نماز پڑھ کے منانا۔ ہم بھی مناتے ہیں کسی نہ کسی دن کا، نماز پڑھ کے، روزے رکھ کے، لنگر کر کے، سموہ لگن کر کے، یہ منانا ہی تو ہے، جس کی جو وسعت ہے، جو حیثیت، جو اوقات ہے، جو طریقہ ہے، مگر اسلامی ہے، اگر غیر شرعی نہیں ہے وہ منانے میں آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ان کو سب سے بڑا کام، ہر زمانے میں سب سے بڑا کام یہی ہے کہ نماز پڑھیں۔ انہوں نے نماز پڑھی 4 رکعت تو عشاء مل گئی۔ اب جب عشاء پڑھو گے تو نجات یونس علیہ السلام یاد آئے گی کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ تو دن کو منانا شرک کہنے والوں، کیا تمہارے سامنے سے یہ 5 مرحلے گزرے نہیں؟ کیا تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ فجر کس کے صدقے ملی ہے، ظہر کس کے صدقے ملی ہے، عصر کس کے صدقے ملی، مغرب کس کے صدقے ملی، عشاء کس کے صدقے ملی؟ تمہیں پتا نہیں؟ تو جان لو دن منانا۔ اب اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجے میں لے جا رہا ہوں، مگر یہ فجر توبہ ولادت کی وجہ سے ظہر کا مل جانا، حیات کی وجہ سے عصر کا مل جانا، نتیجہ کیا ہے کہ دن منانا، اپنے کسی برگزیدہ بزرگ کا دن منانا، یہ شرک نہیں، عبادت ہو گئی ہے، عبادت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ شرک کہتے ہیں، یہ تو عبادت ہے۔ ہم جب آدم کی ادا منائیں گے، ہاں فجر کے طور پہ ہمیں عبادت کا اجر ملے گا۔ تو آدم کا دن منانا عبادت، ابراہیم کا دن منانا عبادت، عزیر کا دن منانا عبادت، ایوب کا دن منانا عبادت، یونس کا دن منانا، ان نبیوں کا دن منانا عبادت۔ تو جو نبیوں کا نبی ہے اس کا دن، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ جو نبیوں کا نبی ہے، جب وہ آیا 12 ربیع الاول صبح صادق، اس کا دن منانا شرک کیسے ہوا؟ جن کے صدقے میں آدم کی دعا قبول ہوئی، اس کا دن منانا شرک؟ ارے وہ محمد جو قبولیت توبہ آدم بنے، اس کا دن شرک؟ وہ محمد جن کی آمد کی دعا ہر نبیوں نے اپنے دور میں کی، وہ محمد کہ جن کی امت میں جانے کے لیے نبی دعا کرے، اس کا دن منانا شرک؟ اس کا دن منانا بھی آئے نہیں، عبادت ہے، اور اسی لیے ہم مناتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے یہ، اپنے طبیعت سے نہیں مناتے کہ ہمارا من کر رہا ہے ہم چھٹی منائیں، ہمارا من کر رہا ہے ہم 11ویں منائیں، نہیں۔ قرآن میں فرماتا اللہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے اسے بیان کرو، اس کا ذکر کرو۔ جیسا کہ ابھی عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، غریب نواز جب یہاں آئے تو آپ کہاں جا رہے تھے؟ اس سے پہلے غریب نواز جب یہاں پر آئے تو آپ کیا بجا رہے تھے؟ گھنٹا۔ کہاں جا رہے تھے؟ جہنم۔ اور کہاں لے کے چلے گئے؟ تو یہ نعمت مل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کس کے صدقے ملی؟ تو غریب نواز کی وجہ سے اس ایمان کی نعمت، غریب نواز کی وجہ سے بشارت کی نعمت، غریب نواز کی وجہ سے جنت جیسی نعمت ملے گی، تو اب چھٹی منائے تو شرک کیسے؟ اس لیے ہم چھٹی مناتے ہیں۔ 90 لاکھ کو مسلمان کیا، یہ نعمت ملی، اس کا ہم بیان کیسے کریں گے؟ چھٹی منا کر، ہر مہینے چھٹی منائیں گے، اور اللہ ہمیں اتنا عطا کرے کہ ہم ہر دن منائیں، کم ہے۔ جو نعمت انہوں نے دی، ہم جہاں جا رہے تھے دوستو تصور کرو کہاں جا رہے تھے اور کہاں لے کے چلے گئے۔ جس دن وہ تصور کر لو گے نا، ہر ایک لمحہ چھٹی مناؤ گے، ہر ایک پل چھٹی مناؤ گے۔ صرف ایک بار غریب نواز کی دی ہوئی انعامات کو ایک بار صرف جذب کر کے سوچ لو، سوچنا بھول جاؤ گے۔ جس چیز کی سوچ کے لیے مرے جا رہے ہیں نا دنیا، اس سے باہر آ جاؤ گے۔ جب بھی نعمت ملی، آدم کو نعمت ملی توبہ قبول ہونے کی، انہوں نے شکر ادا کیا۔ ابراہیم کو نعمت ملی اولاد کی، انہوں نے منایا۔ عزیر کو نعمت ملی حیات کی، انہوں نے منایا۔
یونس کو ملی نجات کی، انہوں نے منایا. ایوب کو ملی شفا کی، انہوں نے منایا. ہمیں تو سارے نبیوں کا نبی مل گیا، رسولوں کو رسول مل گیا، جس کی وجہ تمام نبیوں کو بھیجا جا رہا تھا. آدم تم جاؤ گھر بناؤ، نوح تم جاؤ گھر بناؤ، شیش تم جاؤ گھر بناؤ، یونس تم جاؤ گھر بناؤ، یوسف تم جاؤ گھر بناؤ، داؤد تم جاؤ گھر بناؤ. کس کو؟ وہ گھر بناؤ جس میں میرا نبی آنے والا ہے. سبحان اللہ. اگر میں یوں کہوں کہ نبی کے آنے کے لیے ان کے لیے سوٹیبل ماحول، سوٹیبل فیسلٹی کریٹ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے، تو یہ کہا جائے کہ اللہ نے ان کو بھیجا تھا ایسا. اب بولوں گا نہیں صاحب، سمجھ جاؤ. نبی کے اہتمام کے لیے، نبی کے انتظام کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ ماحول کریٹ ہو سکے اور ایک گھر تیار ہو. جس گھر کو بنانا میرا مقصد ہے، اس گھر کا اچھا گھر کا مالک گھر میں کب جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد جب گھر بن جاتا ہے. فرنیچر والا فرنیچر بنا چلا جاتا ہے، چوکھڑ بازو والا چوکھڑ بازو بنا چلا جاتا ہے، گارا مٹی والا دیواریں بنا چلا جاتا ہے، شٹرنگ والا چھت بنا چلا جاتا ہے، ساری فنیشنگ ہو جاتی ہے. پھر کون آتا ہے؟ مالک. بلا تشبیہ آدم آئے. آدم آئے، انہوں نے چوکھڑ بازو کام کر دیا. نوح آئے، فرنیچر کام کر دیا. شیش آئے، ایسے درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ عیسیٰ تک جب گھر بن گیا، اب اللہ کا محبوب جاؤ. سبحان اللہ. تو جو لوگ میرے نبی کا انتظام میں لگے ہوئے تھے 50,000 سال تک، ان کا دن منانا عبادت، اور جس کے لیے گھر بنایا گیا اس کا دن شرک. اس کا مطلب اسلام میں منانے کی اجازت ہے اور عین اجازت ہے. آج میں تفریح کے موڈ بالکل نہیں ہے، بس میسج دے رہا ہوں کہ اب کوئی کہے کیوں مناتے ہو، تو بولا پھر اس منانا شرک سمجھنے والوں، اگر واقعی تم ایمانداری سے شرک سمجھتے ہو تو خدا کے واسطے فجر و ظہر و عصر و مغرب عشاء پڑھنا چھوڑ دو. نماز سے محروم ہو جائے گی تمہاری یہ ضد، تمہیں نماز سے محروم کر دے. جب جب تمہیں ملے نعمت، ہم اس پر عمل پیرا ہے. ہمیں جب نعمت ملتی ہے ہم اس کا ذکر ادا کرتے ہیں، اس کا دن مناتے ہیں. اس لیے دعا ہے اللہ ہمیں اس راستے پر لے جائے جس پر تیرا انعام ہے، اس پہ نہ لے جس پہ تیرا غضب ہے. اللہ وہ راستے پہ چلائے جو سیدھا راستہ ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو بتاتا چلا رہا ہوں. آدم نے جو کیا، اس کے بعد ان کو جو ملا، اس کے بعد جو انہوں نے ادا کیا، یہ سیدھا راستہ ہے. ابراہیم کو جو ملا، اس کے بعد جو انہوں نے ادا کیا، جو ہمیں فرض کی طرح ظہر ملی، یہ سیدھا راستہ ہے. منانا سیلیبریٹ کرنا سیدھا راستہ ہے. اس راستے پہ چلا. اچھا کس راستے پہ؟ انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام. صراط الذین، اس راستے پہ چلا. انعمت علیہم، جس پر تیرا انعام. اور کس پر تیرا انعام؟ یہ بھی ٹینشن والی بات نہیں. انعم اللہ علیہم، اللہ فرماتا انعم اللہ، اللہ نے انعام رکھا علیہم، ان پر النبیین والصدیقین، سبحان اللہ، والشہداء والصالحین. اب ان چاروں میں سے جب ہمیں کوئی نعمت شکل ملے گا تو ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، ہم اس کو مناتے رہیں گے. اللہ کے نام کس پر ہے؟ نبی جین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. نبیوں پر اللہ کا انعام، صحابہ کرام کی جماعت پر اللہ کا انعام، شہداء پر اللہ کا انعام، اولیاء کاملین پہ اللہ کا انعام. اور کھل کے اگر بتاؤں اور کھول کے بتایا جائے تو رسول اکرم پر اللہ کا انعام، ابو بکر صدیق پر اللہ کا انعام، عمر فاروق پر اللہ کا انعام، عثمان غنی پر اللہ کا انعام ہے، مولا علی پہ اللہ کا انعام ہے، ابو ذر غفاری پہ اللہ کا انعام ہے، حضرت طلحہ پر اللہ کا انعام ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پر اللہ کا انعام ہے، حضرت امیر معاویہ پر. سبحان اللہ. جب یہاں چوک جاتے ہیں اللہ کا انعام، کیونکہ میں صحابیت دیکھتا ہوں. کیونکہ جب صحابی عمل سے نہیں بنتا تو ہم ان کا عمل نہیں رکھیں. صحابی رسول کی نظر سے بنتا ہے تو وہ صحابی ہیں، تو ان پر بھی اللہ کا انعام. امام حسن پر اللہ کا انعام، امام حسین پر اللہ کا انعام ہے کہ نہیں؟ بے شک. غوث اعظم پر اللہ کا انعام ہے،
بے شک غریب نواز پر اللہ کا انعام ہے، قطب الدین بختیار کاکی پر اللہ کا انعام ہے، نظام الدین اولیاء پر اللہ کا انعام ہے، سراج یقی پر اللہ کا انعام ہے، صابر پاک پر اللہ کا انعام ہے، علاء الحق پنڈوی گنج نبات پر اللہ کا انعام ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پر اللہ کا انعام ہے، عبدالرزاق نورین پر اللہ کا انعام ہے، شاہ علی حسین پر اللہ کا انعام ہے، شاہ اشرف حسین پر اللہ کا انعام، محدث اعظم پر اللہ کا انعام ہے، سرکار کعبہ پر اللہ کا انعام ہے، شیخ الاسلام پر اللہ کا انعام ہے، غازی ملت پر اللہ کا انعام، اور صرف اتنا ہی نہیں، اہل سنت والجماعت پر اللہ کا انعام۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا پانی ٹھنڈ لگ رہی مجھے، تھوڑا سا بیچ میں اپنے کو روک دیتا ہوں، ورنہ تسلسل روانی سے اگر آپ کبھی موقع ملا مجھے تو میں بیان کروں گا تو اور مزہ آئے گا۔ آپ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماہ نور آ گیا ہے، اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ میلاد مناتے ہیں۔ بے شک اب یہ شرک نہیں ہے، عبادت ہے۔ ماہ نور میلاد مناتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ میلاد منانا کیسے؟ اسحاق پیدا ہوئے تو منایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایسی ادا پسند آئی رب کو کہ ہر بندے سے کہہ رہا مناؤ تم اسحاق کا میلاد۔ تم میلاد سے بھاگنے والوں ظہر کی نماز پڑھنا چھوڑ دو، جب جب ظہر پڑھو گے میلاد ہوتا رہے گا۔ تو جب میلاد منانے کی گنجائش ہے تو رسول پاک سے کون سی تم سے بغض اور حسد ہے؟ سارے فتوے میلاد اسحاق منانے کے لیے آپ تیار ہیں، مگر میلاد نبی اسحاق رسول اسحاق ان پر منانے میں آپ کی اتڑیاں کیوں بیٹھی جاتی ہیں؟ میلاد منائیے، جشن کیجیے، اور سب سے بہترین طریقے سے کیجیے۔ نبیوں کا طریقہ تو سب سے بہترین تھا، وہ روزے رکھ لیا کرتے تھے، وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہم کم سے کم اگر یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسا میلاد منائیں 12 ربیع الاول میں، سکون امن کے ساتھ، غیر شرعی فعل اس میں کوئی بھی نہ ہو، ڈی جے باجے اس میں نہ ہو، ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر خیر الانام ہو، ذکر اخیار ہو، ذکر جتنے بھی آپ کے بزرگان دین جن سے کہ آپ کی لو لگی ہے ذکر، مگر غیر شرعی کچھ نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں اس دن، نفل کی کثرت کریں اس دن، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، لنگر کریں، رسول پاک پر اس کو منسوب کریں۔ یہ ہے طریقہ میلاد منانے کا۔ آپ ہمارا طریقہ اتنا غیر اسلامی ہو گیا ہے کہ جو دشمنوں کو ایک موقع دیتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ کس صحابہ نے کیا ہے، یہ کس نبی نے کیا ہے۔ اچھا اس معاملے میں لوگ بولتے ہیں کس صحابہ نے کیا ہے، کس نبی نے کیا ہے، لیکن جب ان کے وہاں شادیاں ہوتی ہیں، کسی کا ہوتی ہے، ہمارے وہاں بھی ہوتی ہے، ایک المیہ ہے، یہ افسوسناک بات ہے، جب ہمارے وہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم بارات لے کے جاتے ہیں۔ یہاں بارات آتی ہے، کس صحابہ ثابت ہے، کس صحابی کی بارات آئی تھی، کون سے امام کی بارات آئی تھی؟ عرب میں آج بھی بارات نہیں صاحب، صحابہ تو چھوڑو، وہ تو صحابی تھے، بھی کچھ خرابی بھی لوگ ہیں، وہ بھی نہیں لاتے، وہ وہابی ہوں چاہے وہ خرابی ہوں، بات ایک ہی ہے۔ بارات کا تصور، اس کا واقعی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ وہ بڑی شان سے ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت میں بھی ہو رہا ہے، دیوبندی جماعت میں بھی ہو رہا ہے، اہل حدیث میں بھی ہو رہا ہے، اور ہماری جماعت میں بھی ہو رہا ہے۔ اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی، کیونکہ اس میں یہ شو آف ہے، اس میں عزت نفس ہے، اس میں نفس کی خوشی ہے، نفس کی غلامی ہے۔ بھائیوں بہنوں، بارات اسلامی عمل ہے ہی نہیں، کیونکہ اسلام آیا تھا بہت آسان کرنے تمام کاموں کو، اور سب سے آسان اسلام نے اگر کسی عمل کو کیا ہے تو وہ ہے شادی۔ بے شک سب سے آسان عمل، 2 پیسے کا بھی خرچ نہیں صاحب۔ سب سے آسان کیا کیا ہے؟ شادی۔ کیا ہے شادی؟ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، ایک لڑکے کی طرف سے گواہی، ایک لڑکی کی طرف سے گواہی، ہو گئی شادی۔ اب اس سے بھی آسان کوئی طریقہ؟ اب اس کو کٹنگ کس نے کیا؟ ہمارے اور آپ کے شوق نے، جہیز کی شکل میں، تلک کی شکل میں، بارات کی شکل میں، شان و شوکت کی شکل میں،
زیورات سے بھر دینا اور اس میں شو آف کرنا اور اس میں دنیا کو دکھانا کہ ہماری بیٹی یہ پہنے ہوئے، اتنا تولے کا سونا پہنے ہوئے، یہ کٹھنائی آپ نے ان کے لیے پیدا کر لی۔ آپ تو پیسے والے ہو، وہ تو نکل گئے۔ جو بیچارے جن بھائیوں کے، جن باپ بزرگوں کے پاس 5 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں اور وہ غریب ہیں، ان کے لیے آپ نے درد سر کر دیا کہ نہیں؟ اسی لیے ہمارے آج کے سماج میں کنواری بیٹیاں گھر میں بہت بیٹھی ہوئی ہیں، 30 سال کی ہو جا رہی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا ہے نا، وہاں تک بیچارے پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اور اس سے نیچے جائیں گے تو آپ شادی میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ المیہ ہے کہ نہیں؟ اس پر وہ لوگ بھی بحث نہیں کرتے جن کو واقعی کرنا چاہیے کہ یہ ختم کیا جائے۔ بارات کا کانسیپٹ، جہیز کا کانسیپٹ، ڈی جے، شہرت، یہ لمبے لمبے پنڈال، بھائی جتنے میں تم نے پنڈال کیا پورے محلے کی شادی ہو جاتی، جو طریقہ سنت ہے۔ شادی کیوں بہت آسان کیا معلوم؟ تاکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا نہ ہو جائے۔ اتنا آسان کر دو، شادی اتنا آسان کر دو کہ زنا نہ ہو، اور زنا کی سزا اتنی سخت کر دو کہ لوگ کرنے سے پہلے 500 بار سوچیں۔ سزا سماعت کروا لیجیے زنا کی۔ علماء تو جانتے ہیں، آپ بھی جان جاؤ، بلاత్కాر، ریپ کی سزا کیا ہے اسلام کی روشنی میں۔ اگر کسی کنوارے نے کیا یا کنواری نے کیا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ، ایک روایت میں ہے 80 کوڑے مارے جائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں 8 ہی میں تو دم نکل جاتی ہے، تو 80 تک کہاں پہنچیں گے؟ اللہ، 80 مارے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک روایت میں 100 مارے جائیں۔ بتائیے کوئی بچے گا 100 مرنے کے بعد؟ کھالے ادھڑ جاتی ہے صاحب 10 میں، 25 میں تو سانس اکھڑ جاتی، 30 میں تو ایسا لگتا ہے کہ گدھوں نے نوچ لیا، لیکن مارنا تو ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کنواروں کے لیے، کہ کنوارا یا کنواری سے خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو وہ بھی کہاں، ایسے نہیں کمرے میں، میدان میں سب کے سامنے، تاکہ سب لوگ دیکھے کہ جو ماری جا رہی ہے یا مارا جا رہا ہے، اس سے زنا سرزد ہوا ہے، یہ زانی ہے، یہ زانیہ ہے، اس کو 100 کوڑے یا 80 کوڑے مارو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کنواریوں کے لیے۔ اب کسی ایسے سے زنا ہو گیا جو شادی شدہ تھا، پھر بھی زنا ہو گیا، یا ہو لڑکی یا لڑکا کوئی بھی ہو، اس کی سزا کیا ہے؟ جن کو معلوم نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ عزت نفس کی بڑی بات ہے، سب کو اپنی اپنی نفس کی پڑی ہوئی، جس کو نہیں معلوم ہے وہ ہاتھ اٹھا لے، میں بتا دوں گا ماشاءاللہ، کہ مجھے لگے کہ میرا بتانا فضول نہیں گیا۔ شادی شدہ والے اگر کر لیں اس کے لیے پھر وہی سزا ہے کہ چوراہے پہ لایا جائے اور تب تک پتھر مارو جب تک مر نہ جائے۔ اللہ اکبر، کب تک مارنا ہے؟ جب تک کیوں؟ کنوارے کو 100 مارنے کی یا 80 مارنے کی ہے، یہ کہا کہ اگر بچ گیا تو بچ گیا، آئندہ کبھی کرے گا نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے بس بسے میں آ کے زنا کر لیا۔ لیکن شادی شدہ جناب، تمہارے پاس ایک عدد بیوی تھی اور اس بیوی کے پاس بھی ایک عدد میاں تھے، پھر بھی تو ایسے لوگوں کو اس لیے مار دو کہ ایسی لوگوں سے پیدا ہونے والے بچوں سے معاشرہ خراب ہو۔ اللہ اکبر، اسلام معاشرہ ٹھیک کرنے آیا ہے۔ اسلام کا یہ میسج ہے کہ مسلمان جب گزرے تو ان کو دیکھ کر لوگ یہ کہے کہ یہ کون قوم ہے کہ جن کی نگاہیں نیچی رہتی ہیں، یہ کون قوم ہے کہ جن کو اپنے خوف خدا کا اتنا خوف ہے کہ شیطان کے وسوسوں کو بھی لاحول کر کے پھینک دیا کرتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر پہلے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اب آپ کو دیکھ کر لوگ ڈرنے لگے ہیں۔ ہماری اپنی بہنیں ڈرنے لگی ہیں، بے شک بے شک، ہمارے غیر بہنیں بھی آپ لوگوں سے ڈرنے لگی ہیں۔ تو اب بتائیے، اگر اسلامی حکومت نافذ ہو جائے، ایمانداری سے، اپنے کسی سے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، نہ یہ طریقہ ہے یہ، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا کون یہاں ایسا ہے جو 100 کوڑے کے لائق ہے، یا کون ایسا ہے جو سنسار مرتے دم تک کے لائق ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں، متحد ہو تو حکومت تمہاری ہے، بے شک، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں؟ ہے منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ تو بھائی متحد تو ہو نہیں، منتشر ہو گئے تو مارے جا رہے ہو، کبھی سیریا میں مارے جا رہے ہو، کبھی فلسطین میں مارے جا رہے ہو، کبھی ہندوستان میں مارے جا رہے ہو، کبھی کشمیر مارے جا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا نہیں، ہم نے اسلام لے لیا۔ ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ اور یہودیوں سے چالاکی کیا ہوئی؟ یہودی نصارہ سے ایک میسج دیا، یہود و نصارہ نے اسلام نہیں لیا،
اسلام کا سسٹم لے لیا. سسٹم جو تھا اسلام کا کہ اس کی زد یہ ہے، اس کا سزا یہ ہے، اس کی قانون، یہ جو قانون، جوڈیشری، کورٹ، کچہری، گواہ، عدالت، گورنر، یہ اسلام نے بتایا نا. خلیفہ، پریسیڈنٹ، نائب پریسیڈنٹ، کوتوال، یہ اسلام سسٹم لے لیا. کیونکہ اس سے پہلے سسٹم نہیں تھا، منمانی تھی. اگر ابو جہل ہے تو منمانی کرے گا، عتبہ ہے تو منمانی کرے گا. کوئی سسٹم نہیں تھا. سسٹم کون لے کے آیا؟ اسلام. شادی کا سسٹم کون لایا؟ اسلام. طلاق کا سسٹم کون لایا؟ یہ سسٹم انہوں نے لے لیا، اسلام چھوڑ دیا. سسٹم لینے کا یہ برکت ہے کہ آج سب سے ترقی یافتہ قوم یہود و نصارہ ہے. صرف اسلام کا سسٹم لے لیا. اسلام لے لیتے تو کہاں چلے جاتے. اور ہم سے کیا غلطی ہے معلوم ہے؟ ہم نے اسلام لے لیا، سسٹم چھوڑ دیا، تو مارے جا رہے ہیں. اور اسلام لینے کا جو مزہ ہے، جو اسلام لینے کا جو اجر ملے گا، اسلام لینے کا جو عوض ملے گا، وہ تو جنت مل جائے گی، وہ وہاں ملے گی. لیکن یہاں جو زندگی کا سسٹم تھا، سسٹم آف لائف، اس سے آپ محروم ہو گئے، مارے جا رہے ہو. تو سسٹم سدھارو. شادی کو اس لیے آسان کیا گیا. بارات شادی کا حصہ نہیں ہے، جہیز شادی کا حصہ نہیں ہے، اسراف شادی کا حصہ نہیں ہے، ڈی جے شادی کا حصہ نہیں ہے. یہ لمبی لمبی گاڑیاں لے کر 20-20 25-25 گاڑیوں لے کر کرایہ دینا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. تو شادی کیا کر دی آپ لوگوں نے؟ کٹھن. تو کیا ہونے لگا؟ زنا. بھائی جو لڑکی 20-20 سال تک بیٹھی ہے، جو لڑکا 40-45 تک بیٹھا ہے، وہ کب تک برداشت کرے گا بھائی خود کو؟ کتنا روکے گا؟ تو اسے گناہ سرزد ہونا ہے تو کہیں نہ کہیں ان بہنوں سے جو گناہ سرزد ہو رہا ہے اور ان بھائیوں سے جو گناہ سرزد ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہم اور آپ ہیں. اتنا مہنگا بنا دیا ہم نے شادی کو. رب کوئی منہ نہیں دکھا پاؤ گے، کیونکہ رب نے جو قانون بنایا تھا نبی کے ذریعے، اس کے خلاف آپ چلے گئے ہو. جب سوال کرے گا میں نے شادی کو اتنا آسان کیا تھا کہ تاکہ تم لوگ آپس میں چھپ چھپ کر شادی کر لیا کرو تو کوئی پتہ نہ چلے. تم نے کٹھن کر کے باقی لوگوں کے ساتھ جو گناہ کروایا، اس کا ذمہ کس سماج کو جاتا ہے؟ ہم پر آئے گا. کیا جواب دو گے؟ جواب دینے لائے گا اس وقت نہیں رہیں گے. اس وقت شاید پورا شجرہ آپ کو یاد آ جائے گا، دادا دادی نانا سب یاد آ جائیں گے. پھر وہاں بھی یاد آئیں گے جہاں سے آپ مسلمان ہوئے تھے. مطلب مان لی کسی کے دادا سونکر ہو، سولنکی ہو، سکھاوت ہو، وہاں تک پہنچ جائیں گے آپ لوگ، اور پھر یاد آئے گا. تو میلاد کا جو میسج دینا تھا کہ میلاد منانا ایک مزاج ہے اسلام کا. کوئی بھی چیز کا سیلیبریشن ایک مزاج ہے، وہ آپ منائیے بغیر کسی ڈرے. بس شرعی طریقے سے شادی بھی کیجئے، شرعی طریقے سے. اب چونکہ یہ جشن ہند بلی بھی ہے، کچھ باتیں خراج عقیدت کی نیت سے میں غریب نواز سرکار میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں. غریب نواز ایک مسئلہ اور ایک مقطع کون سا آپ پڑھوا کے رہیں گے؟ چلے میں آخری میں کر سکتا ہوں پہلے سرکار غریب نواز کے بارے میں، کیونکہ میں جب تک اب ذکر زبان پر آ گیا تو مکمل کر کے ہی فیض دے کر رکنا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے کتنے نبی بھیجے؟ 1,24,000 1,24,000 کم و بیش. میں 2,24,000 کم و بیش. سب کو الگ 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 القاب سے ملا ہوا، جیسے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. ابراہیم اس طرح سے سب کے مرتبے کا ذکر کیا کہ موسیٰ اللہ کا کلیم ہے، عیسیٰ اللہ کا ذبیح ہے، عیسیٰ اللہ کا روح ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. مگر جب بات آتی حبیب بنانے کی، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش میں جب بات آتی ہے حبیب بنانے کی، تو حبیب بنائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. اسی لیے ہم لوگ یا رسول اللہ کے ساتھ یا حبیب اللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے 1,24,000 میں حبیب اس کو چنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حبیب اللہ کون ہے؟ صلی اللہ تعالی وسلم. ایک اور ہے، اجمیر کی دھرتی پر وہ آرام فرما ہے. ہے سبحان اللہ. آپ کا جب وصال پرملال اس دنیا فانی سے ہوا، آپ کے ماتھے مبارک پر لکھ کے آیا سبحان اللہ. ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کا حبیب ہے اور یہ اللہ کی محبت میں ہی مرا. تو حبیب کتنے ملے ہم کو؟ 2.
1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت میں حبیب کتنا ملا؟ 2 کروڑوں ولیوں کی جماعت میں 1 تو ہمیں 2 حبیب ملے. ایک حبیب نبیوں کی جماعت میں رسول اعظم بن کر چمک رہا ہے اور دوسرا حبیب ولیوں کی جماعت میں خواجہ اعظم بن کر چمک رہا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہزادہ غازی ملت، زندہ باد، زندہ باد، اشرفی دولہا، زندہ باد، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، زندہ باد، جشن ہند الولی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. یہ ہماری قسمت ہے. دوسری قسمت ایک حبیب رسول کی شکل میں ملا ہے اور ایک ولی کی شکل میں ملا ہے، وہ بھی ہندوستان کو ملا ہے. سبحان اللہ. تو ہندوستان میں مسلمانوں کے پیچھے پڑنے والوں، ہندوستانی مسلمانوں کی ٹانگ کھینچنے والوں، ان کو پاکستان بھیجنے والوں، کان کھول کے سن لو کہ ہم کو یہاں پر تم نے نہیں بٹھایا ہے، آہا. ہم کو یہاں پر تم نے نہیں بسایا ہے. یہ تو غریب نواز کا کرم. بے شک. ارے جب وہ اونٹ بٹھا دیں، جب اونٹ بٹھا دے تو وقت کے راجا اسے اٹھا نہ پائے، تو جب وہ ہمیں بسا دے تو آج کا کوئی موزی یعنی ایزا دینے والا، موچی، میں نام نہیں لوں گا، دیکھتے کتنے لوگ پہنچتے ہیں، نام لے کر ذائقہ نہیں خراب کرنا ہے منہ کا اپنا، وہ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. وہ چاہے گجرات سے آیا ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے اس کے سر پہ بال ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے کپڑے 10 لاکھ کے ہوں، کپڑوں سے ہمیں روگ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم تو غلامی میں غریب نواز چلے گئے، جیسے وہ اونٹ چلا گیا تھا غلامی میں غریب نواز کے. تھا تو راجا کا، اسے پوچھا گیا اونٹ تمہیں کیسے معلوم، تم کہیں نہیں اٹھ رہے تھے، تم بھی تو اونٹ ہے، جانور، تمہارے تو عقل نہیں ہے، جانور عقل سے پیدل ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی تم نہیں اٹھ رہے تھے کیوں؟ ارے تم کو مارا جا رہا تھا، چھڑیوں سے مارا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا، تمہیں ایزا پہنچائی گئی. موزی وہاں بھی تھے ایزا پہنچانے والے، موزی آج بھی ہیں ایزا پہنچانے والے، پر وہ ایزا پہنچانے والے نے اونٹ کا بھی کچھ نہیں کر پایا تھا، آج ہمارا بھی کچھ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. تم کیوں نہیں اٹھے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیٹھا تھا، یہ راجا کا حکم تھا، میں بیٹھا تھا اور نہیں اٹھ رہا ہوں، یہ خواجہ کا حکم. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے ہی ملک میں بسنے سے اجاڑنے والوں، غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمانوں، مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ جب تک ہندوستان میں خواجہ خواجگان ہوگا، بھارت میں ہندوستان میں مسلمان ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اشرفی دولہا، زندہ باد، زندہ باد، شہزادہ غازی ملت، زندہ باد، زندہ باد، شہزادہ غازی ملت، زندہ باد، زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت. بڑی سرکار ہے وہ، اور ویسی سرکار ہے کہ وقت کا قلندر محدث اعظم ہند بھی یہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، سبحان کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے تعلق دیکھیے محدث اعظم کا غریب نواز ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز. اور حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر لیجیے غریب نواز. مطمئن رہو مسلمانوں، بس اپنے عمل پہ غور کرو،
اپنے گھر میں ہونے والے معمولات کو سدھارو، چاہے وہ شادی ہو، عرس، مروجہ شادی، مروجہ عرس، مروجہ سما، مروجہ تعزیہ داری کو سنبھالو، مشروعہ عرس، مشروعہ تعزیہ داری، مشروعہ شادی آپ کریں. دیکھتے ہیں کون قلم اٹھاتا ہے، کون بدبخت اٹھاتا ہے، پھر تو اس کو ہم اٹھا لے جائیں گے. کمی ہمارے اندر ہے تبھی تو ان کی انگلی اٹھتی ہے. آپ ہر مروجہ کو مشروعہ کر دیجیے، شریعت والا. ہر سماجک کو اسماجک کر کے اسلامک کر دیجیے. مولا سے دعا ہے کہ آج میلاد کے مہینے کے موقع پر ہم اللہ تبارک اپنے حبیب کے صدقے جتنے بھی حاضرین یہاں آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرمائیں. آمین. جو پنڈال میں بیٹھے ہیں یا جو رونق اسٹیج ہے ان سب کی شمولیت کو قبول فرمائے، اور ان کے دلوں میں جو بھی درد چھپا ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اپنے علم سے اور اپنے علم کے صدقہ طفیل میں ان کے دل سے وہ درد کو نکال دے. آمین آمین ثم آمین. جو بے چین ہے انہیں چین عطا دے، آمین ثم جو بے قرار ہے انہیں قرار عطا دے. آمین ثم آمین. مولا تو فضل کرنے والا ہے، فضل فرما. آمین ثم آمین. کرم کرنے والا ہے، کرم فرما. مغفرت فرمانے والا ہے، مغفرت فرما. آمین. اور قبول فرمانے والی ذات بھی تیری ہے. ہماری ہر بات قبول فرما، آمین. ہر جائز مقاصد کو قبول فرما، آمین. اور مسلمانوں کو شریعت پہ چلنے کی توفیق ربی عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں، کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ شاید میں اس میں ایفرٹ نہ کر پاؤں کیونکہ طبیعت علیل ہے. میں ایفرٹ کم کروں گا، آپ لوگ میرا ساتھ دے دیجیے گا. کہ فرمائشی کلام ہے. نور کا ایسا سراپا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. سایہ میرے مصطفیٰ کا سبحان اللہ. ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. بولو ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی. بے شک. حضرات یہ اس حوالے سے شعر پیش کیا گیا ہے کہ جس حوالے کے لیے لوگ حوالہ مانگتے ہیں، حوالہ سماعت فرمائے. کیونکہ وہ کوئی بات ماننے کے لیے حوالہ دیکھتے ہیں تو ان کو حوالہ مبارک ہو. ہم تو کوئی بات ماننے کے لیے کملی والا دیکھتے ہیں. سبحان کملی اللہ. والا ہمیں مبارک ہو. حوالہ سماعت فرمائے کہ نعت کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی. تم کتابوں میں حوالہ سبحان اللہ. رہ جاؤ گے، تم کتابوں میں حوالہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اس شعر میں بھی سائے کا ذکر ہے اور اس کے سائے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا سایہ ہی نہیں ہے. اس کے سائے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا سایہ ہی نہیں ہے، مگر شاعر کہہ رہا ہے سایہ ہے. کس کے لیے سایہ ہے وہ سماعت فرمائے، کس کے لیے نہیں ہوئی فرمائے. کہ شامیانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، شامیانہ محمد حشر میں دے گا پناہ. شامیانہ محمد حشر میں دے گا پناہ. منکرو اس دن بھی سایہ واہ 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 واہ. سبحان اللہ. منکرو اس دن بھی سایہ رہ جاؤ گے،
ڈھونڈتے رہ جاؤ. اب یہ شعر بہت قبولت ساتھ میں آ رہا بغیر کسی تمہید کے کہ آج کل آپ نے سنا ہوگا لڑائی چل رہی ہے اپنے اپنے گھرانے کی فضیلت کو بیان کرنے کی. یہ بڑی مار چل رہی ہے بھائی صاحب. ہمارا گھرانہ نہ ہوتا تو یہ فساد پھیل جاتا, ہمارا گھرانہ نہ ہوتا تو وہ فساد پھیل جاتا, وہابیت کا بول بالا ہو جاتا, نجدیت آگ اڑ رہی ہوتی. یہ سب بولتے ہیں نا اپنے اپنے گھرانے کو کریڈٹ لیتے ہیں نا, اور وہ یہ بات بھول گئے. توجہ کہ اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا, کیا بات ہے, تمام سادات کو نظر کرتا ہوں کہ اگر ہمارا گھرانہ نہ ہوتا تو ان لوگوں کا گھر آنا ہی نہ. تو اب اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں جو افضل ہے. اب ایسا گھرانہ نہ ہو تو جانے کیسا گھرانہ کہ سر کٹائیں گھر لٹائیں, سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ. سر کٹائیں گھر لٹائیں اہل بیت مصطفیٰ. حشر تک ایسا گھرانہ سایہ میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. مت جلو اشرف پیا سے, مت چلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روزے جزا. روزے جزا کا مطلب قیامت کا دن. مت چلو اشرف پیا سے ورنہ پھر روزے جزا, منہ چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈتے منہ چھپانے کا ٹھکانہ. اسی طرح کا ایک اور شعر سماعت فرمائے کہ جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں. یہ عاشق رسول کہہ رہا ہے, ایک عاشق سید یہ بات ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب عاشق سید ہیں, عاشق سادات ہیں. یہ ان کی ترجمانی میں کر رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہا ہے دشمنان سادات سے کہ مت جلو جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں. برملا اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں. اس کا کیا کرنے والے ہیں عاشقان سادات کہ جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں اس طرح گاڑیں گے زندہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. مت جو بھی گستاخی کرے گا سیدوں کی شان میں. اور سب پختگی پیدا کر دوں کہ جو بھی گستاخی کرے گا پنجتن کی شان میں اس طرح گاڑیں گے زندہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اور بغض آل مصطفیٰ, یہ حدیث کی ترجمانی ہے, اس کی منظر کشی ہے. من مات بغض محمد و آل محمد ماتا کافرا. یعنی جو بغض محمد, سرکار فرماتے ہیں جو بغض محمد اور آل محمد نے مرا وہ کافر مرا. اللہ اکبر. ساری تمہارے سارے اعمال صالحات منہ پر پھینک دیے جائیں گے اگر آپ بغض رکھتے ہو سادات سے. تو بغض آل مصطفیٰ رکھ کر اگر تم مر گئے مغفرت کا پھر بہانہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, مغفرت کا پھر بہانہ. اور یہ
ایک شعر سنیے چلتے چلتے موڈ بن گیا ہمارا. سنگم بتانا ہے, سنگم سبق بھی ہے, سنگم بھی ہے, تعلیم بھی ہے, چیلنج بھی ہے, چیتاونی بھی ہے, کوشن بھی ہے. تعلیم سنیے, سبق سنیے, چیلنج سنیے. کہ ہو اگر تم باغی اولاد اشرف تو سنو, جو لڑانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے ہے. کہ ہو اگر تم باغی اولاد اشرف تو سنو, ساتھ پھر احمد رضا کا ساتھ پھر احمد رضا کا سبحان اللہ. رہ جاؤ گے. اور جب بھی گرجے غازی ملت تو لرزے نجدیت. پورا تیور کا سنیے گا, بات ہی ایسی شخص کی ہو رہی ہے کہ جب بھی گرجے غازی ملت تو لرزے نجدیت, ہاشمی کے جیسا خطبہ ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. اب سنیے, ہم لوگ یہاں مسلمان ہیں تو کس کی وجہ سے؟ واقعی یہاں تو بات کی بات ہے کہ ہم ہوتے تو دیوبندیت کاٹ دیتے, نجدیت کو پھاڑ دیتے, یہ بات کی بات ہے. اس سے پہلے والا مرحلہ یہ ہے کہ مسلمان کب ہوئے, مسلمان کیسے ہو؟ پہلے اسلام آیا نا, پھر فتنہ آیا نا. تو اسلام کہاں سے آیا؟ کہ چشتیوں کے فیض سے, چشتیوں کے فیض سے اسلام زندہ ہند میں ہے. بے شک. لاؤ ایسی لسٹ سناؤں گا بھی, اگلے مصرے میں لسٹ ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ایک مصرے میں لسٹ, ایک مصرے میں لسٹ سماعت فرمائے کہ چشتیوں کے فیض سے اسلام زندہ ہند میں ہے, مرشدان چشت جیسا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, مرشدان چشت جیسا ڈھونڈتے رہ جاؤ. دیکھیں نا کیسا کیسا مرشد ہے. مرشدان چشت دیکھیے, غریب نواز چشتی, قطب الدین چشتی, فرید الدین چشتی, نظام الدین چشتی, صابر عطا الدین چشتی, سراج الدین چشتی, علاء الحق چشتی, مخدوم اشرف چشتی, شاہ علی حسین چشتی, اشرف حسین چشتی, سرکار کلا چشتی, محدث اعظم چشتی, غازی ملت چشتی, یہ فقیر چشتی, مرشدان چشت جیسا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے, ڈھونڈتے رہ جاؤ. اور سننا کہ بس کر دو, اور سناؤ. علم کے ہیں وہ سمندر, علم کے ہیں وہ سمندر, معرفت بھی ان کے اندر. اتنا ہی خالی عارف بہت ملیں گے. عارف کہاں ہے؟ عارف علم کے ہیں وہ سمندر, معرفت بھی ان کے اندر, ثانی شاہ مدنی میاں کا ڈھونڈتے رہ جاؤ. جاتے جاتے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں, پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کر کے میں مقطع پڑھ کر بیٹھ جاؤں گا, کیونکہ ہم کو لگ رہا ہے کہ اندر سے معاملات غدودان سینہ, غدودان مینا میں خانہ جنگی کا ماحول چل رہا ہے. ایک تو خانہ جنگی کشمیر کے بارڈر کو ہوتی ہے, ہمارے اندر ہو رہی ہے. ایک سے ایک بم پھوٹ رہے ہیں, کہیں کچھ گر رہا ہے, ڈرون سے بھی آ رہا ہے, میسائل سے بھی آ رہا ہے معاملہ. مگر یہ تو حسینی ہے, ہم لوگ نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے, چاہے اندر خانہ جنگی ہو چاہے باہر خانہ جنگی ہو. کہ لاکھوں یہ میرا دعویٰ ہے, آج سے لے کر صبح قیامت تک امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں شامل نہیں کر رہا. یہ تو مختص ہے, وہ ایک نبی ہے, ایک امام ہے, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن میرا دعویٰ سنیے, آج سے لے کر کل تک, اور کل سے لے کر اس کل تک جب تک وہ کل نہ آ جائے. بات روز تو کل ہی ہوتا رہتا ہے. کہ لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں,
ہاں مگر یہ دعویٰ ہے عمر صاحب کہ لاکھوں مرشد ہیں جہاں میں، ہاں مگر یہ دعویٰ ہے جیسا ہے مختار میرا ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ مکہ سماعت فرمایا دعاؤں کے ساتھ کہ ہے سمد یہ خوش نصیبی، سمد تخلص فقیر کا، کہ ہے سمد یہ خوش نصیبی کہ ہوں غلام پنجتن۔ یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے، ہر کوئی نہیں پنجتن کی غلامی میں آتا ہے، یہ آپ لیتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ان کا کرم، ان کا انتخاب کہ اپنی غلامی میں اگر آپ لوگ پنجتن پاک کے غلام ہو تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، انہوں نے آپ کو اپنی غلامی میں بے شک لے رکھا ہے، بے شک۔ تو ہے سمجھ یہ خوش نصیبی کہ ہو غلام پنجتن، منکرو ایسا نصیبہ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، رہ جاؤ، سبحان اللہ۔ رہ جاؤ گے سایہ میرے مصطفیٰ کا، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ کہنے سننے میں جو زبانی لفظ اگر ہو گئی ہو، مولا اپنے حبیب صدقے اپنے کرم فضل صدقے سے پہلے معاف فرمائے۔ آمین۔ آپ تمہارے دربار سے گواہ بناتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں اپنے ان کلمات سے جو سرزد ہو گئے ہوں، گاہے بگاہے جانے انجانے میں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے علی لا شنو یا نبی